السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محبوب الہی ہے۔ میں جسمانی اعتبار سے ایک کڑیل اور مضبوط کاٹھی کا جوان تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ سن 1980 میں پیش آیا جب میں 25 سال کا تھا۔ اس وقت شہر اتنے گنجان آباد نہیں تھے، آبادی بہت کم اور دور دور تھی۔ ہم سرگودھا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک کوچوان تھا۔ چونکہ اس وقت جدید ذرائع آمد و رفت جیسا کہ موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ عام نہیں تھیں، کہیں آنے جانے کے لیے عموماً تانگے استعمال ہوتے تھے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر احمد خان کا تھا، جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو اسپتال منتقل کرنا پڑ جاتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کی رات اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور اسپتال منتقل کرتے ہوئے سوائے کوئی چارہ نہ تھا۔ علاقہ چونکہ ویران تھا، اس لیے اس وقت کوئی بھی کوچوان اسپتال لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ احمد خان کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں فطرتاً ایک بہادر نوجوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً تانگا لے کر ان کے گھر پہنچا اور مریض کو لے کر اسپتال کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول اسپتال سرگودھا پہنچے اور مریض کو داخل کروایا۔ میں نے صبح گاؤں سے دوسری سواریوں کو بھی لانا تھا، کیونکہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا، اس لیے مریض کو اسپتال داخل کرواتے ہی میں گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت تقریباً 1 بجے کا عمل ہوگا جب میں اپنے گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں لوگ سر شام ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت اتنا سناٹا عام سی بات تھی، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب پراسراریت سی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی 4 یا 5 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لالٹین تھی جو کہ تانگا کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو کہ راستے کے داہنی طرف کھڑی ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رات کے اس وقت اکیلی عورت کو یوں بیچ راستے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ رکوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ کوئی سچ مچ مصیبت کی ماری نہ ہو، میں نے تانگا روک دیا تو وہ عورت تیزی سے میری طرف آئی اور منت سماجت کرنے لگ گئی کہ میں اسے ساتھ والے گاؤں چھوڑ دوں، کیونکہ اس کی بہن بیمار ہے اور بہن کی بیماری کا سن کر وہ اپنے گاؤں سے پیدل آ رہی ہے، لیکن اب مزید نہیں چلا جا رہا۔ میں نے مصیبت کی ماری سمجھ کر تانگے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا تانگا پیچھے والی سائڈ سے بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے لگے ہیں۔ میں نے ایک دم تانگا روک دیا اور اتر کر اس عورت کی طرف آیا اور اس سے پوچھا کہ پیچھے تو صرف وہ بیٹھی ہے، پھر اتنا وزن کہاں سے آیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ تم اس بات کو چھوڑو، بس تانگا چلاؤ۔ میں تذبذب کا شکار جیسے ہی مڑنے لگا تو میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا کہ اس کے پاؤں الٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت سمجھ گئی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے غصے میں کہا کہ تانگا چلا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ورنہ تیرا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ خیر، میں نے آیت الکرسی پڑھی، تانگا اندھا دھند دوڑا دیا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور تانگا گھر کے سامنے جا کر ہی روکا اور بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑنے سے انداز میں داخل ہوا گھر میں۔ اس رات مجھے کپ کپی کے ساتھ تیز بخار ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود جاڑے جیسی ٹھنڈ لگنے لگی۔ بخار کی وجہ سے میں اس دن گھر سے باہر نہیں گیا۔ میرے گھر میں کل 7 لوگ رہتے تھے، میں، ماں باپ، دادی اور 3 بہنیں۔ گرمیوں کی وجہ سے سب لوگ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت ہوگا کہ میری آنکھ ایک عجیب سی احساس سے کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے اپنے سرہانے کی طرف دیکھا تو ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں خرائی کہ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے تو چپ رہو۔ میں نے ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے اور وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔ میں دن بدن مزید بیمار ہونے لگا اور خوف سے کھانا پینا چھوٹ گیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا ہے کہ یوں گھلتا جا رہا ہے۔ سرگودھا شہر کے سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، سب ٹیسٹ کروا لیے، مگر سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا، مگر ان کو اس ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتا تھا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔
میرے گھر والے جب مایوس ہونے کے قریب تھے تو میری عیادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس جا کر دیکھو، ہو نہ ہو یہ ضرور کسی اوپری شے کا اثر ہے۔ گھر والوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اگلے ہی دن میرے والد صاحب اور چچا زاد بھائی ساہیوال روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں ان دنوں ایک عامل کی بہت شہرت تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ اس عامل کو لے کر لوٹے اور اس عامل نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر بہت خطرناک چڑیل کا اثر ہو گیا ہے، میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد شروع کروں گا، جو کہ 3 دن تک جاری رہے گا، اور اس دوران میرے اور اس جوان کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ رات 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے پیش نظر صحن میں تھے۔ عمل شروع ہونے کے کچھ ہی دیر تک تو خاموشی رہی، مگر اچانک ہی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ ہزاروں چمگادڑیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے ایک کونے میں کالا سیاہ دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں نے ایک خوفناک شکل چڑیل کی دھاڑ لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصل شکل میں آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے، بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آنکھوں کے ڈیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے، اور ناک تو سرے سے غائب تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں ایک عجیب قسم کی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ میری خوف کی وجہ سے بری حالت تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہمیشہ شکل بدل کر آئی تھی، جس سے اتنی خوفناک نہیں لگتی تھی۔ اس چڑیل نے آتے ہی غرا کر کہا کہ تو کون ہے جو میرے پیار کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ عامل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اور وہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی کہ تیری اتنی جرأت کہ تو میرے اور میرے پیار کے بیچ میں آئے۔ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر پٹخنا شروع کر دیا۔ عامل کی چیخوں کی آواز سن کر سارے لوگ جو صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف دوڑے۔ اتنے لوگوں کو آتا دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے جو تو آج بچ گیا، مگر آئندہ یہاں کبھی مت آنا ورنہ زندہ نہیں جائے گا، اور غائب ہو گئی۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ عامل کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ لوگ مجھے جانے دیں۔ میرے گھر والوں نے عامل کی بہت منتیں کی، مگر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہے۔ اب وہ ہر پل میرے ساتھ رہنے لگے۔ رات کو میری چارپائی سب کی چارپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے باری باری جاگتے اور مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے گزاری۔ یہ تیسری رات تھی، اور آج جاگنے کی باری میری 2 چھوٹی بہنوں کی تھی۔ بیچارے دن بھر کام کاج کر کے تھکی ہوئی تھیں، اس لیے جیسے ہی رات کا تیسرا پہر شروع ہوا دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے سوتے ہی وہ چڑیل میرے پاس آ گئی اور اسی طرح بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکا، اور صبح پھر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو علم ہو گیا کہ پھر سے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا، اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد کو ایک حافظ صاحب کا بتایا، جو کہ استقلال آباد سرگودھا میں رہتے تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اکثر مسلمان جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ میرے والد اور چچا فوراً استقلال آباد کی طرف روانہ ہوئے، اور اگلی صبح حافظ صاحب کو لے کر گاؤں پہنچ گئے۔ تب تک میری حالت بہت خراب تھی۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا اور عجیب باتیں کر رہا تھا۔ خیر، حافظ صاحب نے آتے ہی گھر کے سب افراد کو تلاوت قرآن پاک کرنے کا کہا۔ سب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ تب حافظ صاحب نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ چڑیل چیختی چلاتی حاضر ہو گئی۔ حافظ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام چمپا ہے، اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے وقت وہ لڑکا حملے میں مارا گیا، اور چمپا اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا کے لیے نکل گئی، مگر اس کو اس لڑکے سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی مر گئی، اور اس کے گھر والے حملہ آوروں کے ڈر سے اس کی لاش وہیں چھوڑ گئے۔ تب سے اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی، اور اتفاق سے میری شکل اس لڑکے سے ملتی تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی۔
مجھے دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس کا پیار اسے واپس مل گیا ہے، تب اس نے میرے قریب آنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور اب مجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ حافظ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اس کا اور میرا ایک ہونا ناممکن ہے، اور میں ایک بوڑھے باپ اور 3 بہنوں کا اکلوتا سہارا ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی ہڈیوں کو لا کر اس کا ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق انتم سنسکار کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے، اور بتایا کہ فلاں فلاں جگہ زمین میں اس کی ہڈیاں موجود ہیں۔ حافظ صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا اور مجھ پر مختلف آیات پڑھ کر پھونکتے رہے۔ کچھ دیر بعد میرا بخار کم ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر گھر والوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب نے گھر والوں کو نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن پاک کی تلقین کی، کیونکہ اس پاک کتاب میں ہر مسئلے کا حل اور ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دے دیا تاکہ آئندہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے کوچوانی چھوڑی اور اپنے گاؤں میں ایک کریانے کی دکان کھول لی۔ رفتہ رفتہ ہمارا گاؤں شہر کا حصہ بن کے اور میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی۔ میرے گھر والے آج بھی ان حافظ صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔